بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اسم کان و اخواتها مرفوعات ہم پڑھ رہے تھے، اس میں فاعل کی بحث ہو گئی، مبتدا کی ہو گئی، خبر کی ہو گئی، اور حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے اس کی بھی ہو گئی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات کی پانچویں قسم، اور وہ ہے کانا اور اخوات کانا کا اسم، یعنی افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم۔ اچھا، پہلے تو یہ سمجھیں کہ ان افعال کو افعال ناقصہ کہا کیوں جاتا ہے۔ ان افعال کو افعال ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے کسی اور فعل کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے افعال ناقصہ۔ یہ کل 16 ہیں: سارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، آضا، عادا، غدا، راح، ما زال، ما برح، ما فتیا، من پکا، ما دام اور لیسا۔ یہ 16 افعال آپ نے یاد کرنے ہیں۔ فہذہ الافعال، اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ افعال ناقصہ کا عمل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، اور اس مبتدا کو ان افعال کے داخل ہونے کے بعد کانا کا اسم کہا جاتا ہے، ان افعال کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو ان افعال کے داخل ہونے کے بعد ان افعال کی خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے، لیکن جب یہ افعال داخل ہو جاتے ہیں تو پھر مبتدا وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان افعال کی وجہ سے، یعنی وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مسند الیہ نہیں ہوتا، پھر وہ ان افعال کی وجہ سے مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ بھی خبر ہونے کی وجہ سے پھر مسند نہیں ہوتی، بلکہ ان افعال کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ مسند ہو جاتی ہے۔ فہذہ الافعال، پس یہ افعال تدخل داخل ہوتے ہیں، ایضاً بھی، یہ افعال بھی داخل ہوتے ہیں، بھی کو افعال کے ساتھ ملا لیں، پس یہ افعال بھی داخل ہوتے ہیں علی المبتدا والخبری، مبتدا اور خبر پر۔ فترفع المبتدا، رفع دیتے ہیں مبتدا کو، ویسمى اسم کانا، اس مبتدا کو کہا جاتا ہے کانا کا اسم، وتنصب الخبر، اور نصب دیتے ہیں خبر کو، ویسمى خبر کانا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کی خبر۔ فاسم کانا هو المسند الیہ، بس کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخول، ان کے داخل ہونے کے بعد۔ کان زید، نحو جیسے کان زید قائما، اب دیکھیں اصل میں تھا زید قائم، کانا کے داخل ہونے کے بعد قائم، اس کا جو رفع تھا وہ نصب میں تبدیل ہو گیا۔ زید کا رفع ابھی تک برقرار ہے، لیکن اب یہ رفع مبتدا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کانا کی وجہ سے۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا نَحْوُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ، وعلى نفس الأفعال أيضا في التسعة الأول نحو قائما كان زيد، ولا يجوز ذلك فيما أوله ما، فلا يقال قائما ما زال زيد، وفي ليس خلاف۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کانا کے اسم کو اس کی خبر کے بعد لانا، اور کانا کی خبر کو اسم سے پہلے لانا یہ جائز ہے، اور اسی طرح کانا کی خبر کو خود ان افعال سے پہلے لے آنا بھی جائز ہے۔ ایک تو ہے نا خبر مبتدا سے پہلے آ جائے، یہ تو جائز ہے، یہ تمام افعال میں جائز ہے۔ 16 افعال آپ نے پڑھے ہیں نا، افعال ناقصہ، ان 16 کے 16 افعال میں یہ جائز ہے کہ خبر اسم سے پہلے آ جائے۔ پہلے اس کی مثال دیکھ لیں، بے شک آپ کان قائما زیدن، آپ اوپر والی مثال دیکھیں، کان زیدن قائما، یا قائما پہلے آ گیا زیدن سے، خبر اسم پر کیا ہو گئی؟ مقدم، خبر اسم سے کیا ہو گئی؟ مقدم۔ اسی طرح خبر یہ بھی جائز ہے کہ ان افعال سے بھی پہلے آ جائے،
لیکن وہ سارے افعال میں جائز نہیں ہے، یہ ان افعال میں جائز ہے جن کے شروع میں ما نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلے جو 9 افعال ہیں ان کے اندر یہ جائز ہے کہ خبر افعال سے بھی پہلے آ جائے، جیسے اس کی مثال دیکھیں، اس کی مثال ہے قائمن کان زیدن۔ اب قائمن یہاں زیدن سے بھی پہلے ہے، کانا سے بھی پہلے ہے، یہ جائز ہے کہ خبر افعال سے مقدم ہو جائے۔ لیکن یہ کون سے افعال میں جائز ہے؟ پہلے 9 میں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن کے شروع میں ماں نہیں ہے۔ اور لیسا کی جو خبر ہے، آیا وہ لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ ابھی دوبارہ افعال کی طرف آئیں تاکہ میں سمجھا سکوں آپ کو بات۔ اب یہ دیکھیں، سارا، اصبح، امسا، اضحا، زلا، باتا، آزا، عادا، غدا اور راحا، ان کے شروع میں ماں نہیں ہے نا؟ تو ان کے شروع میں جب ماں نہیں ہے تو ان 10 سے پہلے ان کی خبر کو لایا جا سکتا ہے۔ لیکن جن کے شروع میں ماں ہے، ما زالا، ما بریحا، ما فتیا، ان کی خبر کو ان سے پہلے نہیں لایا جا سکتا۔ آخر میں بچتا ہے لیسا۔ لیسا کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے کہ آیا اس کی خبر کو اس سے پہلے لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا۔ بعض کہتے ہیں لایا جا سکتا ہے، اور بعض نحویین کہتے ہیں نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیں، وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا، اور جائز ہے سب میں ان کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا۔ نحو جیسے کان قائما زید، وعلى نفس الافعال ایضا فی التسعة الاول، اور نفس افعال پر بھی مقدم کیا جا سکتا ہے خبروں کو پہلے 9 میں، لیکن ہے پہلے 10، 9 نہیں ہے 10 ہے۔ نحو جیسے قائمن کان زید فلا یجوز ذالک، اور جائز نہیں ہے یہ کام فی ما اولہ ما، ان افعال میں جن کے شروع میں ما ہے، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زید۔ وفی لیس خلاف، اور لیس میں اختلاف ہے۔ وباقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، اور باقی کلام ان افعال کے بارے میں جو ہے وہ قسم ثانی میں انشاءاللہ آ جائے گا، جہاں افعال کی بحث آئے گی، منصوبات کی جہاں بحث آئے گی، منصوبات۔ فصل اسم ما ولل مشبہتین بلیسا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات کی چھٹی قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ فاعل کی بحث ہو گئی، مبتدا کی ہو گئی، خبر کی ہو گئی، حروف مشبہ بالفعل کے خبر کی ہو گئی، اور افعال ناقصہ کے اسم کی ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ما اور لا مشبہتان بلیسا کا اسم، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، هو المسند الیہ بعد دخولیہ۔ اب ما اور لا مشبہتان بلیسا کا اسم بھی مسند ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ ملګریا ما ټیکټ وکړ نه د 8 تاریخ ټیکټ ما وکړ پر پیشا ورنه ما اور لا مشبہتان بلیسا کا اسم بھی مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن ما اور لا مشبہتان بلیسا کے داخل ہونے کے بعد، هو المسند، وہ اسم بھی مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد۔ ان دونوں سے مراد ما اور لا ہے۔ نحو جیسے ما زید قائما، لا رجل افضل منک۔ اچھا دیکھیں یہاں پر جو مثال دی آپ دیکھ رہے ہیں، ما کے ساتھ مثال دی ہے زید کی، اور لا کے ساتھ مثال دی ہے رجل کی، کیونکہ ما اور لا میں ایک فرق ہے، آگے اس فرق کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ وَيُعَمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، کہ لا جو ہے یہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی لا جب بھی آئے گا نکرہ کے ساتھ آئے گا، اور ما جو ہے یہ عام ہے، معرفہ کے ساتھ بھی آتا ہے، نکرہ کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ ما جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ دونوں میں آتا ہے، اور لا صرف نکرہ میں آتا ہے، اس لیے ما کے ساتھ معرفہ ذکر کیا، لیکن ما نکرہ میں بھی آ جاتا ہے، اور لا کے ساتھ نکرہ ذکر کیا، لا نکرہ کے علاوہ معرفہ کے ساتھ نہیں آتا۔ وَيُخْتَصُّ لا، اور لا کو خاص کیا گیا نکرہ کے ساتھ، وَيُعَمُّ ما، اور ما کو عام کیا گیا معرفہ و نکرہ دونوں کے ساتھ۔ فصل خبر للتی لنفی الجنس، یہاں سے 7ویں قسم بیان فرما رہے ہیں مرفوعات کی، اور وہ ہے لا نفی جنس کی خبر، یہ مرفوع ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، یہ بھی مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا رجل قائم،
ला रजुला काइमुन। अब ये काइमुन खबर है, ये मरफू है। अब ये मुस्नद इलैह है ला के दाखिल होने के बाद। 8 किस्में पूरी हो गई, थोड़ा मेरे ख्याल में दरमियान में हमने एक किस्म छोड़ रहे थे। मरफूआत की 8 किस्में पूरी हो गई। सबसे पहले हमने पढ़ा फाइल के बारे में, पूरी बहस पढ़ी। नंबर 2 मुब्तदा के बारे में। नंबर 3 खबर के बारे में। नंबर 4 हरूफ मुशब्बह बिल फेल की खबर के बारे में। और नंबर 5 अफ़आल नाक़सा के इसम के बारे में। मा वाला मुशब्बहतान बिलैसा के इसम के बारे में। और ला नफी जिन्स की खबर के बारे में। अब ये मरफूआत कल 8 हो गए। जुबानी इनका खुलासा मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह कि अफ़आल क्या नाम है इसका, मरफूआत टोटल कितने हैं वो आप बताएंगे। 8 हैं। फिर वो 8 कौन कौन से हैं, हर एक की तारीफ, फिर तारीफ के बाद मुख्तसर सी वजाहत इंशाअल्लाह।